سچے, کون ہے وہ صادقین. تو میدان مباہلہ میں دیکھ لو کہ جہاں جہاں رسالت کے قدم ہیں وہاں وہاں عصمت کے قدم ہیں, اور عصمت اور رسالت کے قدم کے درمیان امامت کے قدم ہیں. جہاں جہاں رسالت وہاں وہاں امامت, وہاں وہاں عصمت ہے. بس ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. عزیزان من, جس سورہ کی میں نے تلاوت کی, پروردگار کہہ رہا ہے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور صاحبان اولو الامر کی. یہ کون ہستیاں ہیں؟ پہلے تو مزاج قرآن اگر ہم دیکھیں تو مزاج قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کیا سمجھانا جا رہا ہے, خدا کیا بات کر رہا ہے, اور کس سے منسلک ہے, کس سے بات کہہ رہا ہے. عزیزان من, اگر ہم غور کریں تو یہاں پر قرآن میں پروردگار عالم نے مختلف انداز میں بات کی ہے, مختلف انداز میں گفتگو کی ہے. اور یہ تو میرے مولا کا قول بھی ہے نا کہ جب لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کے عقل و شعور کے مطابق کرو, ان کے ظرف ایمان کے مطابق کرو. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے قرآن میں بھی ہر بات ہر ایک سے نہیں کی. کہیں پر آواز دے رہا ہے اے صاحبان ایمان, کہیں پر کہہ رہا ہے اے مسلمانوں, اور کہیں پر کہہ رہا ہے اے انسانوں. یعنی پروردگار بتا رہا ہے کہ میں کون سی بات کس سے کہہ رہا ہوں. اب جو بات پروردگار نے کہی ہے اس کے لیے پروردگار صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے, یعنی ان لوگوں کو جن کو چن لیا ہے, جو ایمان والے ہیں, جو خاص لوگ ہیں, ان سے مخاطب ہو کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان اولو الامر کی اطاعت. عزیزان من, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صاحبان ایمان ہیں, جب یہ ایمان والے ہیں, تو یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں, انبیاء کرام پر بھی ایمان رکھتے ہیں, قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اہل بیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جب یہ ایمان والے ہیں تو ان سے کہنا کہ صاحبان ایمان ان کی اطاعت کرو, اس کا مطلب ہے عزیزان من کہ ایمان لانا اور ہے, ایمان پر قائم رہنا اور ہے, ایمان پر عمل کرنا اور ہے. پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو, اور یہ ہمارے پاس مثال بھی ہے قرآن میں. پروردگار کہہ رہا ہے نا کہ جب رسول خدا کے پاس لوگ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے. پروردگار جو خالق قلب ہے, جو دلوں کے حال سے واقف ہے, وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے, وہ ہماری سوچ و فکر سے واقف ہے, وہ ہمارے ہر اٹھنے والے عمل سے واقف ہے, وہ جانتا ہے کیونکہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے. جب رسول خدا کے پاس گروہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے, تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لائے, حالانکہ ایمان تو ابھی ان کے قلبوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ان سے کہیے یہ اسلام لے آئے. تو بس عزیزان من, معلوم ہوا کہ ایمان لانا اور ہے, اسلام لانا اور ہے. درود بھیجئے اللہم صلی علی محمد پروردگار نے واضح فرق بتا دیا کہ دیکھو اسلام لانا اور ہے, ایمان لانا اور ہے, اور ایمان پر عمل کرنا اور ہے, اس پر ثابت قدم رہنا